والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نارے جہنم سے بچاؤ۔ نارے جہنم سے، جہنم کی آگ سے ہم کو بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ گھر والے سے مراد آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب شامل ہیں۔ آپ کے گھر میں بیوی ہے، آپ کے گھر میں ماں ہے، باپ ہے، آپ کے گھر میں بچے ہیں، جو بھی ہیں آپ کے گھر میں سب آ گئے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، علموا اولادکم و اہلیکم الخیر۔ تم اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو خیر کی تعلیم دلاؤ، اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو۔ تو جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو کس کی تعلیم دینا ہے؟ خیر کی تعلیم، دین کی تعلیم۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے والی چیز دین کی تعلیم ہے۔ جب دین کی تعلیم آئے گی تو انسان کو اللہ کا ڈر آئے گا۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا وہ عبادتوں میں آگے بڑھے گا، جہنم سے دور ہوگا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بچوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو دنیا کی پوری تعلیم دیتے ہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں، بڑے بڑے کالجوں میں بڑے قیمتی کتابیں دلا کر، ان کو یونیفارم دلا کے، قیمتی بیگ دلا کے، ان کو ٹریولنگ کا خرچہ برداشت کر کے، اسکول کی فیس برداشت کر کے، جتنا بھی تعلیم پر، دنیا کی تعلیم پہ خرچہ ہوتا ہے سب قرض لے کر بھی دیتے ہیں۔ صبح سے شام تک ہمارے بچے غیر مسلموں کی نگرانی میں رہتے ہیں، مشنری اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ وہ آدمی کوئی اللہ کے بارے میں نہیں بتائے گا، قرآن کے بارے میں وہاں تعلیم نہیں ہوتی، اللہ رسول کی تعلیم نہیں ہوتی۔ کوئی بٹو لگائی ہوئی خاتون آپ کو دین سکھائے گی؟ غیر اللہ کے بتوں کی پوجا کرنے والا اللہ کے بارے میں ہمارے بچوں کو سکھائے گا؟ بلکہ حد تو یہ ہے جو کتابیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں اس میں تو شرکیہ تعلیمات بھی موجود ہیں۔ تو ایسے میں گھر کے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کے فیوچر کا خیال کرتے ہوئے کہیں ہمارے بچے بے دین نہ ہو جائیں۔ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہمارا جنریشن، ہماری نئی نسل کہاں جائے گی؟ کیا میں مر جاؤں گا تو میرا بچہ میری جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ کیا میں مر جاؤں گا تو میری اولاد مجھے کفن پہنا کے غسل دے سکتی ہے؟ میں مر جاؤں گا تو کیا میری اولاد مجھے قبر میں اتار سکتی ہے؟ میں مر جاؤں گا تو کیا میری اولاد میرے لیے روزانہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی؟ آپ کو فکر نہیں ہے، آپ صرف دنیا کی تعلیم دے رہے بچوں کو۔ یاد رکھیے، اسلام دنیا کی تعلیم سے ہرگز نہیں روکتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے تم دنیا کی تعلیم میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو آگے بڑھو، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، کلکٹر بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن سب سے پہلے مسلمان بناؤ، ان کو اسلامی تعلیم دو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے بچے، ان کو دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں۔ کتنے بچے ہیں، ان سے بچے کیا نوجوان بھی بہت سارے ایسے ہیں، ان کو ہمارے نبی کا نام معلوم نہیں،
ہمارے نبی کا نام پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں پیغمبر. ہمارے نبی کا نام کیا ہے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہمارے نبی کا نام یہی ہے؟ نہ ہمارے نبی کا نام معلوم، صحابہ کے نام معلوم، نبی کی بیویاں کون ہیں، نبی کی اولاد کون ہیں، قرآن میں کتنے پیغمبروں کا نام ہے، صبح شام کی دعائیں کیا ہیں، سونے جاگنے کے آداب کیا ہیں، اسلامی کلچر کیا ہے، نماز کا طریقہ، کچھ بھی بنیادی باتیں معلوم نہیں. کتنے لوگ ہیں پوری زندگی وضو کرتے ہیں، آج تک وضو کرنا نہیں آیا. کتنے لوگ ہیں پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں، نہ سجدے میں کیا پڑھنا ہے معلوم ہے، نہ تشہد میں کیا پڑھنا ہے معلوم ہے. نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو سہو سجدہ کیسے کرنا ہے کچھ نہیں معلوم. ٹوپی لگا لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں بس کہ دین آئے گا، اسے سیکھنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، بڑے لوگ بھی حاصل کرنا ہے. خاص کر بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے بچے، ہم تو نہیں سیکھے، ہمارے بچوں کو تو سکھانا ہے. الحمدللہ اس علاقے میں 2 عربی مکتب چلتے ہیں، ایک تو اس مسجد میں، دوسرا کملمہ بازار میں. کتنے مسلمان آبادی یہاں، لیکن کتنے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ بعض لوگ تو پوچھتا ہوں میں، کیا جی آپ کے بچوں کو عربی پڑھنے بھیجتے نہیں؟ تو کہتے نہیں مولوی صاحب ٹیوشن ہے بچوں، صبح سے شام تک اسکول میں، پھر شام میں جب آتے ہیں پھر ٹیوشن میں، پھر بھی غیر مسلم کے پاس. تو یاد رکھیے ہمارے بچوں کی اگر یہی حالت رہی، بچوں کی فیوچر سے مراد آخرت. سب سے بڑا فیوچر ایک مومن کا کیا ہے؟ آخرت. دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، دنیا کیسے بھی ہو گزر جانے دو، لیکن اصل فیوچر کیا ہے ہمارا؟ مستقبل، آخرت. اس کی فکر کون کرتا ہے؟ اس کی فکر ہم کو نہیں. ہم صرف پڑھاتے ہیں دنیا کے لیے، اچھا جاب کے لیے پڑھاتے ہیں بس. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے گھروں میں 2 بچے، 3 بچے ہیں، کوئی عربی پڑھتے نہیں، مسجد کو آ کے مکتب میں پڑھتے نہیں. اگر آپ بچے کو مدرسے شام میں 1 گھنٹے کے لیے مسجد میں بھیجیں گے، مکتب میں بھیجیں گے، یہاں تو کم سے کم مولوی صاحب، مسجد کے امام صاحب آپ کے بچوں کو ایک دین کا رنگ دیں گے، ان کے دماغ میں بٹھائیں گے دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، صبح و شام کی دعائیں کیا ہیں، قرآن کے سورے کیا ہیں، بنیادی تعلیمات ان کو بتائیں گے. تب چل کر وہاں اسکول میں جو سیکھتے ہیں نا دنیا دنیا دنیا، یہاں عربی سیکھنے کے بعد ان کا ذہن بدلے گا، دین کی طرف آئیں گے. وہ کتنے لوگ ہیں اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالے ہیں، ہاسٹل میں ڈالے ہیں. کیا آپ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنائیں گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنائیں گے؟ کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے سر پہ تاج رکھے عزت کا؟ آپ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کے دین کی تعلیم سکھاؤ. اللہ نے 2 بچے 3 بچے دیا، ایک کو تو حافظ بناؤ. 100 کو دنیا بنائیں گے. اگر دنیا میں علماء ختم ہو جائیں گے، کتنے محلے ہیں دیکھیے، وجے میں ہمارا محلہ دیکھ لیجئے، مرلی نگر میں کتنے لوگ مدرسے میں ڈالیں بچوں کو؟ جی کچھ نہیں. واللہ عالم ملیں گے تو 1-2 کہیں ملیں گے، مجھے تو خبر نہیں. تو ہماری سوچ کیا بن گئی؟ صرف دنیا بن گئی ہے. ہمارا مطمع نظر دنیا دنیا دنیا، آخرت کو بالکل بھول گئے ہیں. اگر یہی حالت رہی، دنیا سے علماء ختم ہو گئے، حافظ ختم ہو گئے، تو پھر حالت یہ ہو جائے کہ ہمارے کو غسل دینے والا نہیں رہے گا، ہم کو صحیح طریقے سے کفن پہنانے والا نہیں ہوگا، سنت طریقے سے جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا. جہلا آگے بڑھیں گے اور وہ منمانی سے غسل دیں گے، منمانی سے نماز پڑھائیں گے. علامہ اقبال نے اسی زمانے میں کہہ دیا، انتہا بھی اس کی ہے آخر خریدیں کب تلک، چھتریاں رومال مفلر پیرہن جاپان سے. اپنی غفلت کی اگر حالت یہی باقی رہے، اپنی غفلت کی اگر حالت یہی باقی رہے، آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے. غسال کو کابل سے بلانا پڑے گا، کفن میڈ ان جاپان سے لانا پڑے گا. یہ حالت ہو جائے گی اگر ہم اپنے بچوں کے فیوچر کو نہیں سوچیں گے. تو بچوں کو دین سکھاؤ، بچوں کو اسلامی تعلیمات سکھاؤ.
تو اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو نارے جہنم سے بچاؤ۔ تم دنیا کی تکلیف سے بچانا چاہتے ہو، دنیا کی گرمی سے بچانا چاہتے ہو، گھر میں ایئر کنڈیشن لگانا چاہتے ہو تاکہ میرے بچے آرام سے سو جائیں، کولر میں آرام سے سو جائیں، اچھا کھائیں، اچھا پیئے، اچھے موٹے تازے رہیں، مگر آخرت کی فکر نہیں آپ کو۔ دنیا میں بچوں کو سنوارتے، یہی بچے بے دینی کے ساتھ مر جائیں گے، کل آپ کے نظروں کے سامنے نارے جہنم میں جلیں گے، کیا آپ دیکھ سکیں گے؟ دنیا میں بغیر اے سی کے سوتا ہے، پسینے میں ٹپکتا ہے، بچے کو پسینہ ٹپکتا ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے، کل یہ جہنم میں جلیں گے، آپ دیکھ سکیں گے؟ تو اللہ نے کہا نارے جہنم سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ تو بہرحال تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے فیوچر کو لے کر ہم کو سوچنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو انہوں نے بلایا، ما تعبدون من بعدی، کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا کا جو پروردگار تھا یعنی اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں گے۔ پیغمبر بچوں کے آخرت کو لے کے تڑپتے تھے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا، کہیں میرے بچے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو ڈرتے تھے، دعا کرتے تھے اے اللہ میرے بچوں کو شرک سے بچا، میرے بچوں کو ایمان دے، میرے بچوں کو نمازی بنا۔ تو بچوں کے مستقبل کو لے کے ہم کو تڑپنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج دشمن جو ہے ہمارے جان پہ حملہ نہیں کر رہا ہے، دشمن ہمارے مال پر حملہ نہیں کر رہا ہے، اب ڈائریکٹ ہمارے ایمان پہ حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایمان پہ حملہ، کبھی کہتا ہے کہ حجاب نہیں پہننا، کبھی کہتا ہے کہ مسجد سے آواز باہر نہیں آنا، تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے دشمن اب ہمارے جان کا پیاسا نہیں، مال کا پیاسا نہیں، وہ ہمارے ایمان کو ہمارے سینوں سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہماری غفلت کی یہی حالت باقی رہی تو ایک زمانہ آنے والا ہے، بچے قرآن کسے کہتے نہیں جانیں گے، بچے مسجد سے دور ہو جائیں گے، اللہ رسول کی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے، صرف دین جو ہے کتابوں میں رہ جائے گا، اور دیندار لوگ قبرستان میں ملیں گے، اور دنیا میں جو رہیں گے چلتے پھرتے نام تو رہے گا عبداللہ عبد الرحمن، پورے عقائد پوری سوچ ویسٹرن کلچر کی، ان کے کپڑے بھی ویسے ہی، ان کی باتیں بھی ویسے ہی، ان کا کھانا پینے بھی ویسے ہی، ان کا چال و چلن بھی ویسے ہی، اسی حالت میں وہ مر جائیں گے۔ لہٰذا اپنے بچوں کے آخرت کو لے کر ہم کو تڑپنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کو دین سکھانے، کم از کم روزانہ عربی مدرسے میں مکتب میں بھیج کر ان کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔